خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج پروگرام نور سحر میں خدا کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے آج کے کلام کی جو آیت ہے وہ ہمارے نیبرز کے لیے ہے، پڑوسیوں کے لیے ہے، ساتھیوں کے لیے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے، لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کی تحقیر کرنے والا، اس کی بے عزتی کرنے والا، اس کی حد تک کرنے والا بے عقل ہے۔ یہودیت میں بے عقل ہونا، پاگل ہونا ایک سزا ہی تھی، اور یہ اسی سزا کا حکم، اسے راکا کہا جاتا تھا۔ سزا لکھی گئی ہے کہ وہ سزا ہے، یعنی وہ بے عقل ہے، وہ پاگل ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ ذی شعور، عقل مند، سمجھدار، سوچنے سمجھنے والا بندہ نہیں۔ جو پڑوسی کی تحقیر کرتا ہے وہ ایسا شخص ہے جیسے ہم کوئی پاس سے گزر جائے، ملنگ جسے کچھ پتہ نہ ہو تو ہم ویسا اسے سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ تو بے سمجھ ہے، اس کے دماغ میں کون سی عقل ہے، تو وہ ایسا ہے کیونکہ لکھا ہے وہ بے عقل ہے، اس کے اندر عقل نہیں، جو اپنے پڑوسی کی حقارت کرتا ہے۔ لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جسے خدا نے عقل و حکمت، فہم، سمجھداری، روح القدس دیا ہوا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی تحقیر نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کے بارے میں کوئی دل میں خیال آ بھی جائے تو وہ خاموش رہتا ہے۔ لکھا ہے لیکن صاحب فہم، یعنی وہ جسے سمجھ ہے، جسے عقل ہے، خاموش رہتا ہے۔ خاموشی سب سے بڑی عظیم چیز ہے۔ خاموش جو رہتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے 14 آیت امثال 14 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے۔ چھوٹا موٹا جرم نہیں کہ تھوڑی سی بات نہیں، اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا، اور یہ تو غریب ہیں، حقارت یہ ہے، یہ تو مجھ سے کمزور ہے، روپے پیسے میں یہ کم ہے، اسے تو کوئی عقل نہیں، یہ تو مزدور آدمی ہے، تو اس قسم کی باتیں جو کرنا یہ حقارت کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ کہنا جی میں بڑی دعا کرتا ہوں اور میرا پڑوسی یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے بچے ان کو تو الف بے نہیں آتا، میرے بچے جو ہیں وہ تو بائبل پڑھتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر اسپرچول پراؤڈ ہے، روحانی غرور ہوتا ہے، یہ غرور دوسرے بندے کے لیے حقارت رکھتا ہے۔ یہ جب ہم غرور کرتے ہیں کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، میرے پاس روحانیت ہے، اور میرے پڑوسی کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ روحانی نہیں، وہ غریب ہے، وہ نادار ہے، وہ لاچار ہے، وہ کم علم ہے، یہی تحقیر ہے، اسے ہی حقارت کہتے ہیں کہ خود سے کم تر سمجھنا۔ تو لکھا ہے امثال 14 باب اس کی 21 آیت میں، اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں،
گناہ ہے، اور بائبل کہتی ہے اور فلسفہ یہ ہے کہ خدا کے حکم کو جان بوجھ کر توڑنا گناہ ہے۔ تو خدا نے ایک حکم دیا تھا پڑوسی کے متعلق، وہ میں اس آیت کو مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ حکم یہ تھا کہ ایک فریسی نے کہا، یسوع مسیح سے پوچھا، کیونکہ فریسیوں کو عادت تھی وہ یسوع مسیح کو کویسچن کرتے تھے کہ پتہ نہیں استاد کو کسی بات کا علم ہے یا نہیں، اور کہیں نہ کہیں آ کر ہم استاد کو پکڑیں۔ تو وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، کیا استاد بتا توریت میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ توریت میں سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ کیونکہ اس نے صرف ایک حکم پوچھا تھا کہ پہلا حکم، بڑا حکم کیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اسے دوسرا بڑا حکم بھی بتاؤں، کہ دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور ہمارے ذہنوں میں جو بات فٹ ہوئی ہے، یہ جو بات ہم نے سنی ہے، ہم نے پڑھی ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ کا مطلب ہے وہ جس کا سایہ ہماری طرف ہو۔ ہم اپنی دیواروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور جو لیفٹ سائڈ پہ گھر ہے وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دیوار ہے اور اس کا دیوار کا جو سایہ ہمارے گھر میں آتا ہے، اور جب وہاں پہ دھوپ آ جاتی ہے تو سایہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ دیوار ایک ہی ہے۔ تو ہم سایہ لفظ یہاں سے نکلا تھا، ایسا بندہ، ایسا شخص، ایسا گھر جس کا سایہ ہمارے اوپر پڑے، تو یہ لفظ بنا ہم سایہ۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ صرف وہ ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، دائیں یا بائیں، جبکہ ایسا نہیں۔ جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، پلین میں ہوں، ہم ٹرین میں ہوں، ہم جہاں پہ بھی ہوں، چاہے ہم بیٹھے ہوئے ہوں ہاسپٹل میں، اس کی ویٹنگ چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے ویٹنگ روم میں، ہم چاہے بس سٹاپ میں اس کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم جہاں کہیں بھی کسی ویٹنگ روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، تو ہم چاہے سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، تو میری جو چیئر ہے، میری جو سیٹ ہے، اس کے دائیں بیٹھنے والا شخص اور اس کے بائیں بیٹھنے والا شخص، وہ بھی میرا پڑوسی ہے، وہ بھی میرا ہمسایہ ہے۔ میرے پیچھے بیٹھنے والا اور میرے آگے بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ بھی میرا ہمسایہ ہے۔ ہمسائے کا یہ مطلب، پڑوسی کا یہ مطلب نہیں کہ جن کی دیواریں سانجھی ہیں صرف وہی پڑوسی ہیں، نہیں۔ پڑوسی کا مطلب ہے ویری نیکسٹ ٹو می، مجھ سے بہت ہی نزدیکی اگلا جو ہے وہ میرا پڑوسی ہے، چاہے وہ میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، وہ میرے لیفٹ ہے، میرے فرنٹ پہ ہے یا بیک پہ ہے، بٹ ایوری پرسن وچ از آن مائی فرنٹ، بیک، رائٹ اور لیفٹ از مائی نیبر، وہی میرا ہمسایہ ہے۔ تو اگر میں گانے لگا کے، تو کانوں میں نے بوفر لگائے ہوئے ہیں، یا بوفر نہیں، کوئی چھوٹی کوئی اسپیکری کوئی ایسی میرے پاس ہے، چھوٹا سا اسپیکر ہے، اس میں نے گانے لگائے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ والا بندہ دعا کر رہا ہے، یا وہ کسی دکھ میں ہے، اس کے سر میں درد ہے، اسے کوئی جسمانی تکلیف ہے، لیکن مجھے اپنا شوق چڑھا ہوا ہے اور میں گانے سن رہا ہوں، تو میں نے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کیا۔ یہ میں اس جگہ پہ کہہ رہا ہوں
جو میں کہہ رہا ہوں ایسا پڑوسی ہمارا جو ویٹنگ روم میں ہے ہمارے ساتھ، ایسا پڑوسی جو جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو بس میں میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو کسی بھی ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ ہی میرے ایک اور پڑوسی ہے جس کو تکلیف ہے، یا جو خدا کی پرستش کر رہا ہے، اس کے ساتھ محو گفتگو ہے، اس کے ساتھ دعا میں ہے، اور میں نے گانے لگائے ہوئے ہیں اور میں اسی مستی میں ہوں کہ مجھے کیا ہے، میں نے ٹکٹ اپنا پے کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہے اس سے، وہ جو مرضی کرے نہ کرے وہ دعا، اس کو اگر سر میں درد ہے تو میڈیسن لے لے، نہیں۔ جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، تو پھر اس کا دکھ بھی سہو اور اس کے دکھ میں شریک ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ صرف گھروں کے گیٹ کے ساتھ گیٹ، دیوار کے ساتھ دیوار اور گھر کے ساتھ گھر والا شخص ہی پڑوسی نہیں، ہر وہ شخص جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور جو پڑوسی کی تحقیر کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو خود سے کم تر سمجھتا ہے، جو بھی پڑوسی کے خلاف ہوتا ہے، اور پڑوسی کی تحقیر کرنا گناہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آئیں میرے ساتھ آج خداوند کی حضوری میں اس بات کو لیں کہ میں ہر اس شخص کو، ہر اس ہیومن کو، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، میں اسے یہ سمجھوں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، اور چاہے وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی، وہ جو کوئی بھی ہے، میرے ہاتھوں، میرے زبان اور میرے کسی ایکشن سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کی تحقیر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف دینے کے صورت میں مجھ سے گناہ سرزد ہو اور میں خدا کی حضوری میں گنہگار ٹھہروں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔